سورہ بقرہ آیت نمبر 108۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طریقے سے سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص ایمان کے بدلے یا ایمان کو کفر سے تبدیل کر لے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ کھلے گمراہی کے اندر پڑ گیا یا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ نسخ کے حوالے سے گفتگو کی گئی، جس میں یہود نے یا اس وقت کے کفار نے یہ اعتراضات کی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ایک حکم لے کر آتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اور کبھی کوئی دوسرا حکم لے کر آ جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ، یا تو یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لے کر آ رہے ہیں، یا العیاذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا، کیا احکامات بھیجنے کیا کرنے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کر کے بتائی کہ یہ نسخ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں حکم دے سکتے ہیں۔ ان کی مثال ڈاکٹر کی سی ہے، حکیم کی سی ہے، جیسا کہ حکیم اپنے مریض کی اس کی صحت کے اعتبار سے نسخہ تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی ایک میڈیسن تجویز کرتا ہے، کبھی دوسری، کبھی کس طرح، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں کے حالات کے موافق احکامات میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ آج کی ان زیر درس آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی بے جا سوالات کیا کرتے تھے، بے جا سوالات کیا کرتے تھے۔ ان سوالات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو اتارا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود نے کیا سوالات کی ہے، وہ یہ سوالات کیا کرتے تھے مثال کے طور پر کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ پورے کا پورا ایک ہی دفعہ یک بارگی مکمل طور پر نازل ہو کر کیوں نہیں آ جاتا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا، اس قسم کے فضول سوالات کی ہے۔ قرآن مجید میں آگے چل کر انشاءاللہ عزیز ہم پڑھیں گے 6 پارہ کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوالات کو ذکر کیا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہ آپ سے سوالات کرتے ہیں کہ کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں اترتی، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اترتا ہوا اس کو دیکھیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کا، ان کے بے جا اور بے تکے قسم کے سوالات کی پرواہ نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ کہ ان کے جو بڑے گزرے ہیں نا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اور بھی اس سے بڑھ کر سوالات کیے۔ اور کیا سوالات کیے؟ انہوں نے کہا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً کہ ہم تو تب ایمان لے کر آئیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں تب ہم ایمان لے کر۔ یہ تو اس قسم کے فضول سوالات کرتے رہتے ہیں، ان کے سوالات کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی 20ویں پارے کے اندر فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، یہ جو کہا کرتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری پوری کی پوری اکٹھی، ایسی کیوں نہیں آ جاتی؟ تو لولا اوتیَ مثل ما اوتیَ موسیٰ، اللہ تبارک اولم یکفروا بما اوتیَ موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا، کہ کیا جب اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی تو کیا یہ ایمان لے کر آ گئے تھے؟ اس کو بھی تو انہوں نے انکار کیا، اس کو بھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور یوں ہے فلاں ہے، اس طریقے سے۔ تو فرمایا کہ یہ انہوں نے محض عناد برائے عناد، زدہ زدی میں اور ایمان کی غرض سے نہیں، ایسے فضول قسم کے سوالات کرنے۔ بعض حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سوالات یہود کے ساتھ ساتھ یہود نے نہیں کیا بلکہ مشرکین مکہ نے کیے، یا ہو سکتا ہے دونوں نے کیے ہوں، دونوں کے اپنے اپنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا ہی جواب دے دیا ہو۔ اب مشرکین مکہ نے کیا سوال کیا، آپ آگے چل کر انشاءاللہ عزیز 15واں پارہ سورہ اسراء کے اندر ہم یہ پڑھیں گے، سورہ اسراء کے اندر ہم یہ بات پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ۔ یہ پوری سوالات کی کیا ہے ان کے کہ ہم تب ایمان لے کر آئیں گے جب یہ پہاڑ، ظاہر ہے آپ کو پتہ مکہ مکرمہ سنگلاخ پہاڑ اور اس قسم کے، جب یہ بالکل سرسبز و شاداب ہو جائے، یا چشمے پھوٹ پڑیں، یا جناب اللہ ہمارے سامنے کتاب اترتی ہوئے نازل آئے، یا انہوں نے یہ کہا کہ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ اس طرح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سامنے آئے اور ان کے پیچھے ایک فرشتوں کی جماعت ہو، اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہاں بھائی میں آپ کا پروردگار ہوں، میں آپ کا رب ہوں، اور فرشتے اس تصدیق کریں کہ ہاں ہاں بالکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس طریقے سے مطلب ہے کہ اس قسم کی ساری باتیں، یا یہاں پر جناب اللہ بڑے قسم کے پھلدار اور یہ اس قسم کے درخت وغیرہ لگ جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، ٹھیک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا، آپ کہہ دیجئے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اور بھائی میں تو ایک انسان ہوں، میں نے کب کہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، مجھ سے جو کچھ کہو، میں نے کب کی بات کہی ہے؟ میرا تو ایک دعویٰ رہا ہے، میرا تو نبوت کا دعویٰ ہے، اللہ کے پیغمبر اور رسول ہونے کا دعویٰ ہے، ٹھیک، اور یہ کلام میرے پاس آیا، یہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں جناب اس کو میں ادھر کر دوں گا تو اس کو ادھر کر دوں گا، یہاں سے چشمے پھوڑ دوں گا اور یہاں میں یوں کر دوں گا۔ سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ میں تو ایک آدمی ہوں، ایک پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ تو یہ اس قسم کے فضول سوالات انہوں نے کیا ہے کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی ایک طرح سے تنبیہ کر دی کہ دیکھنا جس طریقے سے یہود اور مشرکین نے فضول قسم کے سوالات کیے، کہیں تم بھی اس قسم کے بے تکے اور بے جا سوالات کے اندر نہ پڑ جانا، بے جا سوالات کے اندر نہ پڑ جانا۔ حدیث مبارکہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول قسم کے سوالات نہیں کیے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر اگر کچھ سوالات آئے بھی ہیں تو وہ بڑی گنتی کے اور محدود چند سوالات ہیں، 10-12 کے قریب سوالات ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن المحیض، ٹھیک ہے، یسألونک ماذا احل لهم، یسألونک عن الخمر والمیسر،
ٹھیک، یسألونک عن الیتامی، یہ مطلب ہے کہ گنے چنے سوالات ہیں کہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ سے یہ سوالات کرتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے، آپ سے سوالات کرتے ہیں کہ حیض والی عورتوں کا یا حیض کا کیا حکم ہے، ٹھیک، یا یتیمہ کے متعلق سوالات کرتے ہیں وغیرہ ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنے چنے سوالات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فضول سوالات کرنے سے منع کیا، اور قرآن مجید کے اندر بھی خاص طور پر اہل ایمان کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ جس وقت نزول وحی ہو رہا ہو اس وقت آپ نے فضول قسم کے سوالات اور اس طرح نہیں کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ تم ایسی چیزوں کے متعلق سوالات نہ کرو کہ اگر وہ ان کو بدل دیا جائے تو تمہیں برا محسوس ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس میں ندامت اٹھانی پڑے، پشیمانی اٹھانی پڑے کہ ایسا میں نے سوالات کیوں کر دیے۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احکامات یا خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے، تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ حج ہر سال ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا یہ حج ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر خاموش ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کر دیتا، تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کر دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو تم اس کو ادا نہ کر سکتے، تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، میں اگر کسی چیز کے متعلق کوئی تمہیں حکم، جب تک نہ حکم دوں نا تب تک تم اس کے متعلق سوال نہ کرو، اور جس چیز کے متعلق میں تمہیں حکم دے دوں جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ، جس سے میں منع کر دوں اس سے کیا ہے، رک جاؤ، جس چیز کا حکم دو جہاں تک تمہاری طاقت اور بساط ہو اس پر کیا کرو، عمل کرو۔ اسی وجہ سے اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کثرت سوال سے منع کیا، کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، پھر اس کے جواب میں ظاہر کوئی بات بتا دی، ہاں بھئی اس طرح کرنا ہے، پھر وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ کی مخالفت ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس طرح تم سوال کرو گے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ کی پھر اس طرح تم مخالفت کرو گے اور تمہارے سے ہو نہیں پائے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں کثرت سوال سے اور قیل و قال سے اور مال کو فضول ضائع کرنے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، منع فرمایا کہ کثرت، ہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ یہ سوال کریں، اب آپ یہ سوال کریں کہ جناب نماز کے کتنے فرائض ہیں، یا میں نے یوں پڑھا میری نماز ہوئی نہ ہوئی، یہ تو آپ اپنی اس کے متعلق سوال کریں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ فضول قسم کے یہ سوال کرنا کہ اچھا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، حضرت مریم علیہ السلام کی دادی اور نانی کا کیا نام، حضرت مریم علیہ السلام نانی کا نام کیا تھا، اور ان کے اس کا کیا نام تھا اور اس کا کیا نام تھا، یعنی کہ حالانکہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا ہی دینا نہیں۔ اچھا جی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے وہ کتنے بائی کتنا تھا، کتنے فٹ لمبا تھا، کتنا چوڑا تھا، یہ فضول قسم کے سوالات ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یا جناب اعلیٰ فلاں چیز ایسی تو اس کا رنگ کیسا تھا، یہ اس قسم کے سوالات کے اندر پڑھ کر اپنا وقت ضائع کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے ہی جب سوالات کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ حضرات کے علم میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ایک صحابی نے ایک سوال کیا، پھر کچھ نہیں کیا، پھر تیسرے کچھ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کے متعلق فرمایا جہنم کے اندر ہے، اس طرح ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بار بار کہا، یہ بار بار، یہاں تک کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ناراضگی کے اثرات تھے وہ کیا ہو گئے، غصے کے جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے۔
تو اس لیے فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ تم بھی ایسی سوالات کرو گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے. تو خبردار اس قسم کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے تکے فضول اور بے جا سوالات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. فرمایا ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. فرمایا کہ جو آدمی، اب اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت سے نواز دیا ہے، اب اس ایمان کو پھر کفر کے ساتھ تبدیل کر دے گا، کافر ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فقد ضل سواء السبیل، تو وہ کھلے گمراہی کے اندر کیا ہے؟ جا پڑے گا. جب وہ اس قسم کی باتوں کو سوالات کر کے نہیں مانے گا تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئے باتوں پر عمل نہیں کر رہا. جب عمل نہیں کر رہا، ٹھیک نہیں مان رہا، پسے پوچھ ڈال رہا ہے، تو گویا کہ وہ ایمان کو کفر سے کیا کر رہا ہے؟ تبدیل کر رہا ہے، اور وہ سیدھے راستے سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھٹکا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.